بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دینی گارڈن۔ ناظرین، میں بچوں کی تربیت کے حوالے سے لگاتار آپ کے لیے ویڈیو پیش کر رہا ہوں۔ ابھی آپ نے پچھلے ویڈیو میں دیکھا تھا بچوں کی تربیت کے حوالے سے والد پر کیا ذمہ داری ہے۔ بچوں کی تربیت کرنے کے لیے، یعنی کہ اولاد کی تربیت کرنے کے لیے اولاد سے پہلے والدین کی تربیت بھی کرنی ضروری ہے۔ جب والدین تربیت یافتہ ہوں گے تو اپنے بچوں کو بھی وہ اچھی طرح سے تربیت کر سکیں گے۔ آج میں اسی موضوع کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ آج کا موضوع کا انتخاب جو میں نے کیا ہے، اولاد سے پہلے والدین کی تربیت۔ ناظرین، اس موضوع کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے بٹن پہ ٹچ کر کے آل پہ ٹچ کر دیں، تاکہ آپ کا اور ہمارا رشتہ قائم ہو جائے اور ہماری جانب سے جو بھی ویڈیوز پوسٹ کیے جائیں وہ سب سے پہلے آپ کو پہنچے۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ آخر تک پورا ویڈیو دیکھیں، ذرا بھی اسکپ نہ کریں۔ اولاد سے پہلے والدین کی تربیت کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے گوش و گزار کرنا چاہتا ہوں۔ ناظرین، کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ کسی نے نئی گاڑی خریدی ہو اور اسے کسی ایسے شخص کے حوالے کی ہو جو ڈرائیونگ نہ جانتا ہو؟ آپ نے ایسا بالکل نہیں دیکھا ہوگا، جی نہیں۔ لیکن اگر کوئی یہ غلطی کر بیٹھے اور ڈرائیونگ سیٹ پر کسی نااہل شخص کو بٹھا دیے تو کیا ہوگا؟ کسی ایسے شخص کو اسٹیئرنگ پہ بیٹھا دیا جائے، کسی ایسے شخص کو گاڑی کا ہینڈل دے دیا جائے جسے گاڑی چلانی نہیں آتی ہے، تو کیا ہوگا؟ مجھے امید ہے کہ آپ سبھی لوگ یہی جواب دیں گے کہ گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، گاڑی تباہ ہو جائے گی، بلکہ خود گاڑی چلانے والے نا تجربے کار، نااہل شخص کی ہلاکت کا بھی خدشہ ہے۔ اسی طرح پائلٹ کی ٹریننگ کے لیے بغیر کیا کوئی شخص جہاز اڑانا شروع کر سکتا ہے؟ یقیناً ایسے شخص کے ہاتھ میں جہاز دینا اسے تباہ کرنے کے مترادف ہوگا۔ جس شخص کو ڈرائیونگ کرنے یا پائلٹ بن کر جہاز اڑانے کا شوق ہو، اسے پہلے لازمی ان کاموں کی ٹریننگ لینی پڑتی ہے اور اس کے لیے وہ تمام تقاضے پورے کرنے ہوتے ہیں جو اس کے لیے بنیادی اہمیت کے حامل ہیں۔ بلکہ اسی طرح اولاد کی تربیت کو، جس پر نسلوں کے مستقبل کا دار و مدار ہوتا ہے، ایک قیمتی گاڑی یا جہاز سے تشبیہ دی جائے تو ڈرائیونگ سیٹ پر والدین ہی ہوں گے جن کا پہلے سے تربیت یافتہ ہونا ضروری ہوگا۔ تربیت اولاد کا عمل بذات خود کوئی آسان کام نہیں ہے، بلکہ دور حاضر میں ہمیں جدید ٹیکنالوجی، انٹرنیٹ، موبائل فون، الیکٹرانک اور سوشل میڈیا جیسی چیزوں کی شدید مداخلت کا سامنا ہے۔ اس کے علاوہ نئی نسل کے اندر آزادی کے رجحان کے بعد اس عمل کی مشکلات کا ہم اندازہ کر سکتے ہیں۔ ایسے چیلنجنگ دور میں کیا والدین بغیر تربیت لیے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر پائیں گے؟
یہ ایک اہم سوال ہے جس کا جواب ڈھونڈنا والدین کے لیے ضروری ہوگا۔ اس دور میں والدین خود پہلے تربیت حاصل کیے بغیر اولاد کی تربیت کرنا چاہیں اور تربیتی عمل کو پچھلے دور پر قیاس کریں تو یقیناً یہ بہت بڑی غلطی ہوگی۔ ہم نے تربیت اولاد کے عمل کو سمجھانے کے لیے ڈرائیونگ سیٹ سے تشبیہ دی ہے، تاہم تربیت اولاد کی سیٹ گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ سے کہیں زیادہ حساس ہے، کیونکہ گاڑی یا جہاز کا سفر گھنٹوں پر محیط ہوتا ہے، جبکہ تربیت اولاد کا سفر برسوں پر محیط ہوتا ہے اور بچوں کا تابناک یا موہوم خطرات سے دوچار مستقبل والدین کی اچھی یا بری تربیت کا ہی نتیجہ ہوتا ہے۔ تربیت سے متعلق چند اہم سوالات ہے۔ بچوں کی تربیت شروع کرنے سے پہلے والدین کے لیے ضروری ہے کہ وہ بچوں کے لیے باقاعدہ تربیت کا پروگرام بنائیں، لیکن تربیت کا پروگرام سے پہلے والدین یہ سیکھنے کی باقاعدہ کوشش کریں کہ تربیت کا درست مطلب کیا ہے، اس کی کیا اہمیت ہے۔ عموماً ہم تعلیم و تربیت کا لفظ ایک ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ ہمیں یہ معلوم کرنا ہوگا کہ تربیت تعلیم سے کتنی مختلف چیز ہے۔ بچوں کے تربیت پروگرام کا پورا ڈھانچہ کیا ہو سکتا ہے؟ جامع تربیت کے لیے کتنے بعض پرزے ہوں گے، کس طرح کا کام کرنا پڑے گا، کس طرح کا کام کرنا پڑتا ہے، بچوں کی نفسیات کیا ہوتی ہے، عمر کے مختلف مراحل میں بچوں کی نفسیات میں کیا تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، بچوں کی تربیت میں والدین کا کیا کردار ہوتا ہے، والد اور والدہ میں سے ہر ایک کا کردار کیا ہے، والدین کے آپس کے تعلقات کیسے ہونے چاہیے، والدین کی آپس کی گفتگو اور بچوں کے ساتھ ان کی گفتگو کیسے ہونی چاہیے، گھر کا ماحول اور ارد گرد کا ماحول بچے کی تربیت پر کس طرح انداز ہوتا ہے۔ ایسے میں والدین کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے؟ غرض اس طرح کے بے شمار سوالات ہیں جن کا درست جواب معلوم کرنا تربیت اولاد کے ضمن میں نہایت ضروری ہے۔ والدین کی چاہت کے باوجود تربیت نہ ہونا، اگر ان جیسے سوالوں کے درست جوابات خود والدین کو معلوم نہ ہو تو تربیت اولاد کا عمل ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہوگا۔ مبادہ کے والدین ان سوالات پر سنجیدہ غور و فکر اور اچھی طرح سیکھے بغیر بچوں کی تربیت کرنا شروع کریں، جبکہ بعد میں نتائج توقعات کے بالکل برعکس نکل آئیں۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ بعض والدین خود نمازی پرہیزگار ہونے کے باوجود اور اپنے بچوں کو نمازی بنانے کی شدید خواہش رکھنے کے باوجود ان کو نمازی بنانے سے قاصر رہتے ہیں۔ اسی پر قیاس کر کے دیکھا جائے تو بعض اوقات والدین خود پڑھے لکھے ہونے اور بچوں کے لیے اچھی تعلیم و تربیت کی خواہش رکھنے کے باوجود وہ ان کی اچھی تعلیم و تربیت نہیں کر پاتے۔ اچھے والدین تربیت اولاد کے فن کے نام پر اچھے والدین تربیت اولاد کے فن سے ناآشنا ہونے کی وجہ سے بسا اوقات بچوں کی تربیت کے نام پر ایسی حرکت کر بیٹھتے ہیں جس پر بعد میں وہ نادم ہو جاتے ہیں اور اولاد باغی ہو کر الگ درد سر بن جاتی ہے۔
اسلام اور مغرب کی تربیتی معیار میں فرق کو بھی آپ کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ناظرین، بہت ہی توجہ کی ضرورت ہے۔ اولاد کی تربیت کے حوالے سے والدین کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ آج کے اس دور جدید میں یہ صورتحال مزید مشکل ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ ایک طرف جدید ٹیکنالوجی، ٹی وی پروگرامز، انٹرنیٹ، موبائل، واٹس ایپ، فیس بک و دیگر ایپلیکیشنز کی بچوں کی زندگی میں مداخلت بڑھتی جا رہی ہے، اور دوسری طرف اسی ٹیکنالوجی کے ذریعے آزاد خیال مغربی تہذیب و تمدن کے سائے نئی نسل پر گہرے ہوتے جا رہے ہیں، جس سے ان میں اسلامی تہذیب و تمدن کی جگہ مغربی افکار و خیالات اور مغربی تہذیب کی خصوصیات پروان چڑھ رہی ہے۔ ہماری اسلامی تہذیب میں ادب، آداب، اخلاقیات اور لحاظ و مروت کی جڑیں پیوست ہیں، جس میں بڑے چھوٹے کی تمیز، شرافت و شائستگی، ماں باپ، اساتذہ اور بڑوں کا ادب احترام موجود ہیں، جبکہ مغربی تہذیب ایک خالص مادہ پرست تہذیب ہے، جس کے اخلاقی معیارات ہی بالکل مختلف ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج کی نسل میں ان اخلاقی معیارات کی طرف رجحان کی سطح کم ہوتی جا رہی ہے۔ آج سے 2 دہائی پہلے بچوں میں والدین اور بڑوں کے لیے جو ادب، احترام اور لحاظ و مروت کے جذبات پائے جاتے تھے، آج کی نسل میں وہ جذبات مفقود ہوتے جا رہے ہیں۔ ایسے میں والدین کے لیے اپنے ہی بچوں سے کوئی بات منوانا بھی کسی چیلنج سے کم نہیں، اور اساتذہ کے لیے بات منوانا تو اس سے بھی زیادہ مشکل کام ہے۔ مغربی تہذیب بچوں کی اسلامی تربیت میں رکاوٹ کا ذریعہ۔ دور حاضر میں ٹیکنالوجی کی بچوں کی زندگی میں مداخلت اور مغربی تہذیب کے حصار کی وجہ سے نئی نسل خواہشات نفس کی تنگائیوں میں گم ہوتی جا رہی ہے۔ نفسانی خواہشات ہیں جو کم ہونے کا نام نہیں لیتی، جس کا لازمی نتیجہ ہے کہ تساہل پسندی نئی نسل میں سرایت کرتی جا رہی ہے۔ محنت، جفاکشی، حوصلہ مندی، قربانی و ایثار کے جذبات کم ہوتے جا رہے ہیں۔ اولو العزمی کسی بڑے مقصد کے لیے ثابت قدمی کے ساتھ کھڑے رہنے اور اسے حاصل کرنے کے لیے عزم و حوصلہ مفقود ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر کہیں زندگی کے اہداف بنائے بھی جا رہے ہیں، اس میں بھی مادہ پرستی کا رجحان غالب نظر آتا ہے، جبکہ بندہ مومن کے اہداف دنیا و آخرت دونوں کو پیش نظر رکھ کر ترتیب پاتے ہیں، اور ان دونوں میں بھی آخرت کے اہداف پہلے نمبر پر جبکہ دنیا کے اہداف دوسرے نمبر پر، یعنی ثانوی درجے کے ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس مادہ پرستی کے جذبات کے تحت جب اہداف بنائے جائیں تو ان میں خدا اور آخرت کی جگہ سرے سے ہوتی ہی نہیں۔ یہ سب کچھ صرف دنیوی فائدے کے تحت ترتیب پاتے ہیں، جس کا نتیجہ وہی ہو نکلتا ہے جو آج مغربی معاشرے میں ہمیں نظر آتا ہے، اور اسی کے اثرات آج ہمارے معاشرے پر گہرے ہوتے جا رہے ہیں۔ اچھی تربیت کے لیے والدین کمر کس لیں۔ چنانچہ صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ موجودہ زمانے اور حالات کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے دوسرے کاموں
کی طرح بلکہ ان کے مقابلے میں زیادہ اہم کام سمجھتے ہوئے والدین بچوں کی تربیت کے درست طریقہ کار کو سیکھیں، اس کو اہمیت دیں، ذہنی طور پر اس چیلنج کو قبول کریں اور اس کے لیے اپنے کردار کا اچھی طرح ادراک کریں، نیز اس کے لیے خدا کے سامنے جواب دہی کے لیے بھی تیار رہیں۔ آج کے زمانے میں اللہ کے فضل سے اس کام کے لیے ادارے وجود میں آ گئے ہیں۔ یوٹیوب پر چینل بہت سارے پڑے ہیں، آپ ہمارے چینل سے بھی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ چونکہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے میں ایک سیریز بنا رہا ہوں، ایک ترتیب وار آپ کو ایک پروگرام دے رہا ہوں تاکہ آپ اس کو دیکھیں اور اپنے بچوں کی اچھی پرورش کریں، اچھی تربیت کریں۔ چنانچہ میری تجویز ہوگی کہ والدین بچوں کی تربیت کو وہ اہمیت دیں جو اس کا حق ہے، اسے باقاعدہ طور پر سیکھیں، اس موضوع پر لکھی جانے والی کتابوں کا مطالعہ بھی کریں اور اس موضوع پر ورک شاپ میں شرکت کرتے رہا کریں، کیونکہ یہ سدا بہار سیکھتے رہنے کا موضوع ہے۔ اس طرح سیکھ کر اور سیکھتے رہنے کے ساتھ جب والدین اپنی اولاد کی تربیت کریں گے تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے اور مستقبل کی دنیا کو اچھی نسل دے سکیں گے۔ والدین کی رول ماڈلنگ، یہاں ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ والدین خود اپنے بچوں کے لیے رول ماڈل بنیں، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ بچہ وہی کرتا ہے جو اپنے والدین اور گھر والوں کو کرتے ہوئے دیکھتا ہے، وہ نہیں کرتا جو والدین اسے بتاتے ہیں۔ یعنی بچوں کی تربیت میں رول ماڈلنگ بہت اہم ہے۔ اگر والدین کی رول ماڈلنگ اچھی ہے اور بچوں کو والدین کی طرف سے اچھا اسوہ، اچھی تربیت اور اچھی اخلاقیات دیکھنے کو ملیں تو امید قوی ہے کہ بچوں کو کچھ نہ بھی بتایا جائے تو وہ اس سے بہتر رول ماڈلنگ کی جگہ سے اچھی شخصیت کے حامل ہوں گے۔ لیکن اگر بدقسمتی سے اس کے برعکس معاملہ ہوا کہ والدین کی رول ماڈلنگ اچھی نہیں تھی، انہوں نے اچھا کر کے دکھانے کے بجائے صرف اچھی باتیں بتانے پر ہی اکتفا کیا یا ڈانٹ ڈپٹ اور بہت زیادہ سختی و ترشی سے برتاؤ شروع کیا تو اچھی تربیت کی امید نہیں رکھی جا سکتی ہے۔ اس سے بچوں کی شخصیت کے دوسرے جو پہلو ہیں وہ متاثر ہو جائیں گے۔ پہلے اپنی پھر بچوں کی تربیت پر کام کریں۔ اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ کیا خود والدین کی رول ماڈلنگ اچھی ہے؟ یہ والدین کے لیے سوچنے اور غور فکر کرنے کا مقام ہے۔ کئی والدین اس سوال کو سوچنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ان کے بچے بچپن میں خود ان کو بھی اچھے رول ماڈلنگ دیکھنے کو نہیں ملی تھی، یا ان کے والدین نے بچپن میں ان کی کوئی اچھی تربیت نہیں کی تھی۔ اب بڑے ہو کر والدین بن کر اور شعور کی سطح پر یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں۔ جب یہ خواہش دل میں اٹھے تو والدین کے لیے کرنے کا پہلا کام یہی ہے کہ پہلے اپنی شخصیت، عادات و اطوار اور تربیت پر توجہ دیں۔ اپنی اولاد کو اچھا اسوہ اور اچھی رول ماڈلنگ پیش کریں۔ آپ کے تمام اعمال سنتوں کے مطابق، احکام الہی کے مطابق، ہر کام اللہ کے حکم کے مطابق ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کے بتائے ہوئے طریقے پر آپ کا سارا عمل ہو۔ آپ کا سونا، اٹھنا، بیٹھنا، جاگنا سب کے سب سنت کے مطابق ہونی چاہیے۔ اگر آپ کا یہ کام سنت کے مطابق نہیں ہے، آپ کے گفتگو کرنے کا انداز نرم نہیں ہے، آپ کے چلنے کا طریقہ صحیح نہیں ہے، آپ کے لوگوں کے ساتھ ملنے کا انداز صحیح نہیں ہے، آپ لوگوں کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش نہیں آتے ہیں، آپ کے گھر میں مہمان آتے ہیں تو آپ کا انداز اگر خراب ہے تو آپ یہ تربیت بچوں کے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بچے وہ خود دیکھ کر کے سیکھ رہے ہیں کہ میرے ابو، میری امی اور بڑے لوگ کس طرح سے مہمان کے ساتھ معاملہ پیش کر رہے ہیں، یہ بچہ خود ہی سیکھ لے گا۔ اس لیے آپ ان تمام باتوں پر پوری طرح توجہ دیں اور اپنے آپ کو بدل لیں، اپنے آپ کو اس سانچے پہ لائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی گزار کر جو نمونہ پیش کیا ہے، اس نمونے کو آپ لیں، حاصل کریں، سیکھیں، معلومات کریں اور اسی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ انشاءاللہ آپ کے بچے تربیت یافتہ ہو جائیں گے۔ آپ کی اولاد جو سامنے بن کر آئیں گی، آپ کی اولاد جب پوری طرح سے تربیت یافتہ ہوں گی تو ان کی آنے والی نسلیں انشاءاللہ اسی طرح سے ہوں گی جیسا وہ ہوں گے۔ ناظرین، آج میں انہی باتوں کو آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے اپنے تمام رشتہ داروں کو اس ویڈیو کو بھیجیں، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے بٹن پہ ٹچ کر کے آل پہ ٹچ کر دیں۔ اسی کے ساتھ میں رخصت ہوتا ہوں، ملتا ہوں ایک نئے ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔